بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ اور آج کا دن جو عید پینتیکوس نام سے جانا جاتا ہے، سو آج کا دن جو عید پینتیکوس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سو امید ہے کہ یہ دو جو ہم نے کولر لگائی سے بہتر ہے موسم، ایسے ہی ہے بہنوں کی طرف بھی اور بھائیوں کی طرف سے بھی۔ سو آئیے ہم دو حوالہ جات پڑھے بائبل مقدس میں سے، عیسائیٰ نبی کے صحیفے میں سے 32ویں باب میں سے۔ جن کے پاس بائبل ہے ذرا دکھائیے، ذرا کن کن کے پاس ہے بائبل؟ ہاں، بھائیوں کے پاس تھوڑی سی کام ہے تو لے کے آیا کریں یار اپنی بائبل۔ موبائل میں جن کے پاس ہے وہ موبائل میں نکالیں، کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں خود سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ 32واں باب عیسائیٰ نبی کے صحیفے میں سے اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھنا ہے۔ اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو، میری آواز سنو، اے بے پرواہ بیٹیوں میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ۔ سو یہ عورتوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ سارے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاح بائبل میں استعمال کی گئی ہے۔ اے دختر یروشلم، اس کا مراد ہے، اس سے مراد سارا یروشلم ہے۔ اے دختر بابل، تو اس سے مراد سارا بابل ہے۔ ٹھیک، یہ نا بہنا سمجھ رہے ہیں بھی آج شادی کا غلطی تھی جا رہی، ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ 11ویں آیت، اے عورتوں تم مراد یہ کہ پورے وہ اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ، اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی، میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گے، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دیوبانی کا برج ہمیشہ تک مان بن کر گورکھروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراغ گاہیں ہوں گی۔ 15ویں آیت، تا وقت یہ کہ عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو۔ سو یہ ہولی اسپرٹ کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے، تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا۔ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور سائش کے کاشانوں میں رہیں گے، لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ ایک اور دوسرا حوالہ نکالیے، حزقیل کی کتاب 36 چیپٹر اس کا۔ پچیسویں آیت،
तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको नायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। और फिर तीसरी आयत पे आ जाइए। और मैं दरख्त के फलों में और खेत के हासिल में अफजाइश बख्शूंगा, यहाँ तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कह किस्मत से मिलावट ना उठाओगे। एक और हवाला पढ़ना चाहूँगा, गलतियों का खात 5वां बाब। और उसकी 19वीं आयत, आप जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रब्तों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जले। और 5वें बाब की 16वीं आयत भी, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। जो ये मैंने 2-3 हवाला जात पढ़े हैं और थोड़ा सा जल्दी से पढ़े हैं, आप अगर इनको पढ़ना चाहें तो आप तसल्ली से लाजमी घर जाकर इसको पढ़िए, ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें। सो आज का दिन बहुत अहम है, और ये जो रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद है, जिसे ईद पेंतीकोस्त के नाम से जाना जाता है। ईद पेंतीकोस्त का जो मतलब है वो 50th है, 50वां है, नंबर है, जैसे 40-50 होता है, तो इसका सिर्फ पेंतीकोस्त यूनानी जुबान में, और ये सिर्फ नए अहदनामे में आया है, पुराने अहदनामे में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब 50वां। तो अब जो हमें मालूम होना चाहिए कि इस 50वें दिन हुआ क्या, जो बात मालूम होनी चाहिए कि इस दिन हुआ क्या। सो ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है, ईद पेंतीकोस्त मुबारक हुआ। तो चूंकि ये लफ्ज़ आया है, लेकिन जो कलीसिया चर्च का कंसर्न है वो ये है कि ईद पेंतीकोस्त के दिन हुआ क्या था। ठीक है ना, ये समझिए कि ये रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद है, ये रूहुल कुद्स की ईद है, और फिर ये चर्च या कलीसिया के आगाज की एक समझे की ईद है। जिस दिन चर्च कलीसिया का आगाज हुआ, तो ये बहुत जो है वो अहम एक तरह से फेस्टिवल होता था ज्यूश के अंदर, यहूदियों के अंदर। और ये ईद 7 किस्म की ईदें खुदा ने उनको कहा था, जिनमें से 3 बड़ी थी और 3 छोटी ईदें थी, तो वो मनाई जाती थी। और ये जो ईदें थी, खुदा ने कहा था कि ये जो है वो मनानी चाहिए, और लिखा था कि जो कोई इसको ना मनाए वो कौम में से काट डाला जाए। तो ये मनाने के लिए हुक्मन जो है वो बात की गई थी। और आज चूंकि रूहुल कुद्स की
عید ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ تین خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدائے واحد کی بات کرتے ہیں. اس میں خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، اور تینوں بھی جو ہے وہ پرستش کے لائق ہے، پرستش کے قابل ہے. ہم جو کلیسیاؤں میں خدا باپ کی پرستش کی جاتی ہے، خدا پاک روح کی، خدا بیٹے کی پرستش کی جاتی ہے، لیکن شاید کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا روح القدس میں تیری پرستش کرتا ہوں. یہ شاید وہ جھجکتے ہیں، یہ شاید جھجک آتی ہے، شاید وہ خوف آتا ہے ان کو یہ کہنے سے. حالانکہ تینوں جو پرسنالٹیز ہیں اکانیم ہے، اور یہ اکانیم ورڈ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ تینوں اکانیم یعنی پرسنالٹیز، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں کا ایک ہی جوہر ہے، اور تینوں ہی پرستش کے جو ہے وہ قابل ہیں. اور روح القدس کو جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی قوت ہے، بھئی وہ قوت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت ہے، بھئی قوت نہیں، وہ خدا ہے. خدا ہے جو قوت دیتا ہے. لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو آگے بولیے کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے. تو صرف وہ قوت نہیں ہے، لوگ قوت اس کو لیتے ہیں، وہ قوت ہے، بلکہ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے. ہاللیلویا، کیا ہے؟ خدا ہے، جس کی پرستش ہونی چاہیے. سو روح القدس خدا ہے، اور یہ روح القدس کے نزول کی عید ہے. خدا کا روح ابتدا ہی سے تھا، لیکن جو پرانے اہدامے میں نازل ہوتا تھا تو وہ تھوڑے وقت کے لیے نازل ہوتا تھا، اور خاص خاص لوگوں پر نازل ہوتا تھا جس سے کوئی کام لینا درکار ہوتا تھا، جس کو کوئی ذمہ داری دینی ہوتی تھی. تو تھوڑے وقت کے لیے آتے روح القدس اور ان کو مسح کیا، اور پھر وہ واپس. اور مسح کا مطلب ہی جو ہے وہ یہ ذمہ داری دینا ہوتا ہے. انگریزی میں اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے رب وتھ آئل، یعنی آئل لگانا، مسح کا نہیں، یہ مسح ہی ہے. جو تیل ہم لگاتے ہیں یہ مسح ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر ان کو مسح کیا جاتا تھا. تین طرح کے لوگوں کو، کاہنوں کو، بادشاہوں کو، نبیوں کو. یہ خاص تین قسم کے لوگ، لیکن اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ خدا کا روح آتا، انہیں حکمت دیتا. جیسے بزلیل خیمہ اجتماع کی جس نے اس کو ڈیزائن کیا، بنایا، لیکن کہ خدا کا روح اس پر تھا اور اس کو حکمت دی گئی، تو اس نے وہ سارا خیمہ اجتماع کو جو وہ ڈیزائن کیا. تو وہاں پر خاص لوگوں کے اوپر پاک روح کا نزول ہوتا، اور بالکل تھوڑے وقت کے لیے ہوتا، اور پھر خدا کا روح جو ہے ان سے جدا ہو جاتا. جیسے ہمیں ملتا ہے سمسون پر خدا کا روح جب نازل ہوا تو اس نے گدھے کے ایک جبڑے کے 7,000 لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا. داؤد پر جب نازل ہوا 16ویں باب میں لکھا ہے کہ اس کو جو مسح کیا گیا سموئیل نبی نے، تو 17ویں باب کے اندر لکھا ہے جاتی جولیت کو اس نے ختم کیا. تو خدا کا روح اس وقت وہ تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ خاص پیریڈ کے لیے آتا تھا، کہ خاص موقع کے لیے آتا تھا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور پھر کیا لکھا ہے؟ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی روح حق. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو بولیے کیا لکھا ہے؟ جو ابد تک
میں نے بتایا کہ پہلے ابا تک نہیں تھا رہتا، پہلے تھوڑے وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے خدا کا روح آتا، لیکن اب جب مسیح نے کہا تو آپ دیکھیں بھائی روح القدس جو ہے یہ مسیح کی درخواست ہے. اس نے کہا میں درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا باپ سے کہ نیچے میرے بھائی بہن ہیں ان کے لیے ہولی اسپرٹ پاک روح، اور لکھا ہے مددگار. اور کون سا مددگار؟ دوسرا مددگار. کون سا مددگار؟ دوسرا مددگار. تو لکھا ہے کہ وہ تمہیں بھیجے گا جو لکھا ابد تک، فور ایور. تو اب جب یسوع مسیح یا آسمان پر، اور لاسٹ میں نے یہ وہ اس کی آسمان پر اٹھائے جانے کی بابت کی، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جو مکمل نجات ہے، چار اس کے لیے جو باتیں ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا، اور دوسری بات کہ آسمان پر اٹھایا جانا، اور تیسری بات تخت پر بیٹھنا، اور چوتھی بات شفاعت کرنا. یہ چاروں باتیں ہماری نجات کے لیے جو ہے وہ ہماری کامل نجات کی یقین دہانی ہے. میں نے فیس بک پہ بھی یہی ٹائٹل جو ہے وہ لگایا ہے اس سنڈے کے سرمن کا، پچھلے سنڈے کہ مکمل جو نجات ہے وہ انہی چار باتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم صرف اس کی ارتھلی زمینی خدمت سے واقف ہیں، شاید آسمانی خدمت سے واقف نہیں ہے، لیکن نجات پوری دونوں خدمتوں سے ہے، آسمانی بھی زمینی بھی ہے. کرائسٹ اوپر جا کے یہ نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے، اوپر بھی خدمت کر رہے. اور یہ میں سمجھتا بڑی شکر گزاری کی بات ہے. ایماندار اس بات کو سمجھے جانے کتنی بڑی بات ہے. آسمان پر وہ خود مددگار، جو نمبر ایک مددگار ہے آسمان پر ہماری مدد کے لیے، باپ کے دانیہ، اور دوسرا مددگار ہولی اسپرٹ زمین پر ہمارے ساتھ. پہلے وہ زمین پر نہیں تھا، میں نے بتایا تھوڑے وقت کے لیے آتا تھا، لیکن جب اوپر مددگار گیا تو یسوع نے کہا کہ بھائی اب تو میں تو اوپر آ گیا ہوں مددگار، تو نیچے میرے بھائی بہنیں بھی ان کو ایک مددگار. تو اس نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ تمہارے اندر ہوگا. اور پھر دوسرے باب میں لکھا وہ تم پر نازل بھی ہوگا. سو اب پہلا مددگار مسیح، یعنی جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دی، نجات دی اور آسمان پر چلا گیا. اب دوسرا مددگار اس نے ہمارے ساتھ ہمیں دے دیا. وجہ کیا؟ کہ جب تک یہ دنیا ہے، کہ موت آخری دشمن، ہمارا دشمن ابھی ہے، ابھی ایک دشمن ہے موت، گناہ یہ ابھی تک سروائیو کر رہے، ایگزسٹ کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دوسرا مددگار ہمیں اس لیے بخشا گیا کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم ان مشکلوں سے، مصیبتوں سے جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے نکل جائیں. تو اس لیے یہ مددگار دونوں ہمیں بہت بہت ضروری درکار ہے، ان کے بغیر نہیں ہے. اس لیے میں نے پڑھا ایک حوالہ کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو بھئی روح کے سبب سے زندہ ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کے روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ ٹھیک ہم نجات پاتے ہیں تو تھرو ہولی اسپرٹ، لیکن کوئی مسیح کے روح کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے، پاک روح ہمیں نیا بناتا ہے، renewing us day by day. اور یہ اس کا کام ہے وہ ہماری زندگیوں میں، اور وہ ہمارا ہیلپر. اب ہیلپ کس میں کرتا ہے؟ نمبر ایک تو یسوع نے کہا کہ جب تمہیں عدالتوں میں لے جائیں گے تو ڈرنا مت کہ کیا کہیں گے، میرا روح تمہیں اس وقت جو ہے وہ سکھائے گا. تو وہ سکھاتا ہے. دوسرا، ہم
شاید اس طرح سے لکھا دعا نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنی چاہیے. ہمیں دعا ہوتی نہیں ہمیں ہاں شاید 5 منٹ کر لیں 7 منٹ کر لیں یا کوئی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی کر لیں ہوتی نہیں دعا. اب کیا خدا کا روح لکھا ہے وہ ہمارے روح کے ساتھ مل کر. اب دیکھیں میری روح دعا کر رہی ہے لیکن شاید اس طرح سے نہیں کر رہی تو خدا کا روح کیا کرتا ہے وہ میری روح کے ساتھ مل جاتا ہے اور میری روح کو سکھاتا ہے کہ میں نے کس طرح دعا کی. تو اب دیکھیں کتنا بڑا کام ہے. خدا کا روح اسی لیے ہمیں دیا گیا تاکہ جو دعا ہم نہیں کر پاتے وہ ہماری جگہ پر ہمارے بہاف کے اوپر خدا کا روح وہ دعائیں ہمارے لیے کر سکے ہمارے لیے شفاعت کر سکے. آمین. تو یاد رکھیے یہ کتنا ضروری ہے. ہمیں شاید وہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی خدا کے روح کو اور ہم اس کو رجیدہ کرتے ہیں. جب ہم بری باتیں اور غلط باتیں کرتے تو لکھا اس لیے کہ بائبل میں کہ خدا کے پاک روح کو رجیدہ نہ کرو. اب یاد رکھیں کہ وہ اندر تو ہے جدا بھی نہیں ہوتا پہلے جدا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. داؤد درخواست کرتا ہے 51 زبور کے اندر کہتا ہے خدا اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر. کہا نا اس نے بھئی کہا کہ نہیں کہا اس کا مطلب وہ روح آتا تھا جدا ہو جاتا تھا. یہ داؤد نے درخواست کی خدا اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر. پہلے جدا ہو جاتا تھا اب جدا نہیں ہوتا. اب وہ جو ہے وہ اندر رہتا ہے لیکن رنجیدہ ہوتا ہے ورکنگ نہیں ہوتی ہے. یہ قوت کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو قوت آئے گی کیسے؟ ظاہری بات جب اس کو رنجیدہ نہیں کرے گی تو شاگردوں پہ کیسے قوت آئی؟ 10 روز دعا میں ٹھہرے رہے. آپ دیکھیں قوت آئے گی کہ نہیں آئے گی 10 روز تک. کیونکہ یسوع 40 دن جو نظر آتا رہا 40 دن جو ہے وہ کے بعد وہ اوپر آسمان پر اٹھایا گیا اور ان کو کہا کہ اس وقت تک باہر یروشلم سے نہ جانا جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ ملے. اس وقت تک نہیں جانا بھی قوت کا لباس پہن کر جانا. اور آگے لکھا ہے کہ جب روح نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہ قوت ہے اور انگریزی میں ڈائنامک پاور اس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا. یعنی ایک بڑی جو پاور کی بات جیسے پہاڑوں کو وہ رستہ سیدھا کرنے کے لیے نیچے بوم کو بلاسٹ کرتے ہیں تو اتنی قوت کی وہ بات کی. تو روح القدس کی قوت اس سے زیادہ لیکن لفظ وہی استعمال جو ہے کیا گیا ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوت اور آئے گی کیسے جب وہ حکم میں کوئی رہے گا دعا کرے گا فیلوشپ کرے گا رفاقت رکھے گا تعلیم پائے گا تو اس کو یہ قوت دی جائے گی. اور آپ دیکھیں شاگرد بھی پہلے تو ڈرے ہوئے کمروں میں بات تھی لیکن جب روح نازل ہوا تو پھر نکلے. پترس نے آواز کیا اور ان کو جب مارا گیا تو وہ کہتے ہیں وہ خوش ہوئے شادمان ہوئے کہتے ہیں کہ چلو ہم اس کے نام کی خاطر جو ہے وہ بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اور انہوں نے انجیل کی منادی کی اتنی قوت ان کو ملی دلیری ملی. ڈرے نہیں عدالتوں میں گئے لوگوں کے پاس گئے انہیں بتایا کہ یسوع مسیح زندہ ہے. اتنی قوت ان کو مل گئی کہ وہ جو عام سادہ لوگ تھے ڈرے سہمے رہنے والے لوگ تھے اب وہ سارے لوگوں کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. تو آپ دیکھیں کہ یہ قوت دلیری ہر ایک ایماندار کے پاس یہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں گے جب کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیں خدا کا روح اس کے اندر ہے. کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ اس سے پریشان رہتے ہیں کہ خدا کا روح ہے یا نہیں ہے. ان کو یہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی ہے. وہ ڈرے سہمے رہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو شاید وہ سمجھ کے غیر زبان ہے تو ہی روح القدس ہے.
تو یاد رکھیں کہ غیر زبان جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے، یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ سمجھتے کہ یہی ہے بس، غیر زبان ہے تو ہی پاک روح ہے. جس نے بول لیا غیر زبان وہ کہتے ہیں اسی کے پاس ہے، بس سادے کو نہیں ہے. نہیں، پطرس نے جب پہلا آواز کیا تو لوگ آئے، انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا خداوند یسوع مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لو. تو بولیے آگے کیا لکھا؟ تو تم روح القدس کیا بولیے انعام میں پاؤ گے. This is gift of God. یہ خدا کا تحفہ ہے. یہ بالکل اس طرح ہے، آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیے گا. یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے جو کوئی بچہ لے کے آئے کہیں سے، اس کو اپنا اڈاپٹ کر لے، پالک بیٹا بیٹی بنا لے، اور اب وہ جب اس کو گھر لے کے آئے گا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو کہے گا چل پہلے کپڑے چینج کر، نئی جوتی پہن. ایسے ہی کرے گا نا، کپڑے پہن، انگوٹھی اس کو، جیسے ہمیں مسلم بیٹے کا نظر آتا ہے. باپ ویٹ کر رہا ہے، جب وہ آیا اس نے کہا چلو یہ نئے طور پر نئے کپڑے پہناؤ، جوتی پہناؤ. بالکل اسی طرح جب ہم خدا کے گھرانے میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں کپڑے جوتی تو وہ تو پہلے ہی راست بازی کا لباس مل گیا. جو ہی ہم خدا کے گھرانے میں جاتے ہیں ہمیں خدا کا روح نام کے اندر ملتا ہے کہ یہ آج سے اس خاندان کا فرد ہے. آپ یہ دیکھیے تعلیم کدھر ہے اور ہم شاید کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. جو ہی اس خاندان میں شامل ہوتے ہیں، جو ہی اس گھرانے میں جاتے ہیں، تو خدا کا روح ہمیں انعام کے اندر ملتا ہے. یہ گفٹ ہے، یہ خدا کی بخشش ہے. پرانے نامے میں صرف چند لوگوں کے لیے تھا، آج نہیں ہے. آج ہر ایک بہن بھائی کے لیے ہے، آج ہر ایک کے لیے لکھا ہے. تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ بولیے نبوت. تمہارے بڈھے خواب رویا دیکھیں، جوان رویا دیکھیں گے، بڈھے خواب دیکھیں. یہ آج ہر کسی کے لیے ہے. آپ آئیے مسیح میں، آپ جو ہی آئیں گے مسیح میں، خدا کا روح آپ کو اس خاندان کے یوں سمجھے کہ جو ہی آپ نے وہ ایسے دروازے پہ آئے خدا کے گھرانے کے، آپ کو یہ تحفہ مل گیا، نام مل گیا، خدا کا روح مل گیا. ہیلیلویا. تو یہ بخشش ہے، وہ آگے درجات ہے، وہ آگے معمولی ہے. اس لیے بائبل میں لکھا کہ روح سے معمول ہوتے جاؤ. وہ آگے سٹیپس ہے. تو جتنا خدا کے روح کے ساتھ وقت گزاریے، جو اس کی قربت میں رہتا ہے، جو اس کی صحبت میں رہتا ہے، جو اس سے باتیں کرتا ہے خدا سے، یقیناً وہ دن بدن جو ہے وہ ڈلتا جاتا ہے. ورکنگ ہے. وہ کتنی ہوتی ہے؟ اسکیل میں لکھا ہے، وہ اسکیل کو کہا چل یہ دریا میں چل، تو جب تک چلنا شروع ہوا تو پانی کہتا ہے میرے ٹکنوں تک تھا، بعد میں اوپر گھٹوں تک آ گیا، اور پھر کہتا ہے وہ کمر تک آ گیا، میں اس میں ڈوبنے لگا، تیرنے لگا میں اس میں. یہ سٹیپس ہے بعد میں، اور ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کیا آپ کتنا وقت بسر کرتے ہیں. اور یہاں پرواہ نہیں کرتے. ہم شاید اس طرح سے وہ کرتے نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور یہ میں نے عیسائی کی کتاب میں سے خوبصورت حوالے، اس کو گھر جا کے آپ پڑھیے گا، ایک زبردست حوالہ ہے. اور آپ اس میں سے دیکھیے جلدی سے کیا اس نے کہا ہے. عیسائی نے 32 چیپٹر 9ویں آیت سے لکھا ہے، تم جو رات میں ہو اٹھو، میری آواز سنو، میری باتوں پر کان لگاؤ. اور پھر اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو، چھاتی پیٹو. تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ خدا کے تابع نہیں. اسیری میں جائیں گے، آپ دیکھیں کیا لکھا ہے. کہتا ہے میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گے. اور خدا نے جو سرزمین دی وہ تو لکھا ہے اتنا پھل تھا وہاں پر.
اناج تھا. یہ جو عید ہے عید پینتیکوست یہ بیسیکلی اناج جمع کرنے کی عید ہے. کئی لوگوں کہتے ہیں پھلوں کی عید, یہ ہے پہلے پھلوں کی, لیکن اس کا تعلق خاص اناج سے ہے. کئیوں نے آگے پھل رکھے, پھل فروٹ, مالٹے کیلے سے, یہ ان کی عید نہیں ہے. یہ فرسٹ فروٹ یعنی جو گرین فصل کی عید ہے, کیونکہ موسم ان کا چل رہا تھا. ہر فصل کا لہنا سے کاشت کا موقع ہے, کٹائی کا ہے, یہ خاص ان کی عید ہے. تو آپ دیکھیں اتنا خدا نے ان کو برکت دی, بلیسنگ دی. یہاں تک لکھا ہے کہ تم پرانے ناچ نئے ناچ کے سبب سے پرانے کو گھر سے باہر نکال دو گے. عبارت کی کتاب آپ پڑھ لیں. اتنی برکت کہ کیا کرو گے؟ اناج پہلا ہوگا پڑا, جیسے مٹی کے اندر آٹا پڑا ہے پہلے سے, تو بندہ کوئی نیا لے کے آئے تو پرانا کہتا چل یار یہ کسی کو اور کو دے دے جو ڈیزرو کرتا ہے مستحق. خدا نے اتنی برکت دی. تو آپ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے بے پرواہ اور تو یہ ہے قوم مسترب ہو, واویلا کرو, رو. کیوں؟ کیونکہ اب اناج نہیں, برکت جو ہے وہ چلی گئی. لکھا 1 سال سے زیادہ نہ ہوگا کہ یہ جو اوفل اور دیپ پانی یہ برج جو ہے یہ یہاں پر وہ گدھے وغیرہ آرام کے لیے آ کے بیٹھے گی نہیں, سب ختم ہو جائے گا. لیکن آگے پھر برکت کا بھی وعدہ کیا گیا, اور وہ بھی کہتا ہے تا وقت یہ کہ آل بالا سے اب پر روح نازل نہ ہو, یعنی اس وقت تک. اور یہ اسپرچول بلیسنگ کی بات کی گئی ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک خدا کا روح نازل نہ ہو. تو خدا کا روح اس کا مطلب جب نازل ہوگا تو پھر قوم غیر قوم دونوں مسیح کے پاس آئے. اور شیفیوں کے خط میں لکھا تم کو اسی ایک روح کے وسیلے سے, دونوں کو لکھا, دونوں کو, قوم غیر قوم دونوں کو, کہتا ہے اسی ایک روح کے وسیلے سے باپ تک رسائی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی روح کے بغیر باپ تک رسائی نہیں پا سکتا, کبھی بھی نہیں پا سکتا. کتنا خدا کا روح ضروری ہے. تو اسرائیلی وہ ان کو کہا گیا مسترب ہو, برہنگی اختیار کرو, واویلا کرو, رو. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ملک اس وقت تک جو ہے وہ یہ برباد رہے گا. تو یہ رہا 1948 کے اندر دوبارہ سے بحال ہوا. اور پھر خدا کا روح آج بھی ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے, ورکنگ کر رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ مسیح کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں. ہیلیلویا. تو مسیح تک رسائی وہ کرواتا ہے. تو اب یہ بھی میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. کہتا وقت یہ کہ عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو, کیونکہ روح کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس سے میں نے ایک حوالہ حزقیل 36 چیپٹرز میں سے بھی پڑھا, اور لکھا میں تمہارے باطن میں نئی روح ڈالوں گا, کیونکہ تم سے میرے آئین کی پیروی ہوتی نہیں ہے. ہوتی ہے, آپ دیکھیں ان سے کہاں ہو رہی تھی. یسوع نے جب ان کو کہا کہ بھائی جی اٹھنے کے فوری بعد جاؤ سب قوموں میں شاگرد بناؤ, تو وہ ڈال کے مارے بیٹھے ہیں, آئین کی پیروی ہو نہیں رہی. تو اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے باطن میں خود نئی روح جو ہے وہ ڈالوں گا. تو وہ لکھا میں تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا. سنگین دل جو ہے وہ نکالوں گا, اور گوشتین دل تم کو نائب کروں گا, تاکہ تم جو ہے وہ میری پیروی کر سکو. پھر لکھا ہے برکات ہوں گی. ہیلیلویا. پھر برکات ہی برکات. اس سے برکت چاہتے ہیں زندگی میں, خاندان میں, تو پاک روح کے بغیر وہی نہیں ہے. صاف یہاں پہ لکھا ہے. اور آپ اس کی ذرا 32ویں آیت کی جلدی سے 17ویں آیت پہ ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. صداقت کا انجام صلح ہوگا, اور صداقت کا پھل ابدی رام و اطمینان. صداقت یعنی روح حق,
صداقت کا مطلب حق. تو یسوع نے کہا روح حق کی بات کی. اور ذرا اس کی 18ویں آیت, یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں, کہ جب خدا کا روح آئے گا تو وہ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہے گی. ہیلیلویا. برکتوں کے انبار لگے ہیں. میرے لوگ سلامتی کے مکانوں کے اندر, آسودگی, آسائش کے کاشانوں کے اندر رہے گی. ہولی اسپرٹ اتنی برکات. نہیں میں اناج کی اور سب ہر طرح کی بلیسنگ ہوگی, برکت ہوگی. اپنی زندگی کو خدا کے تابع, اپنے پلان نہیں. کیا بے پرواہ. آپ دیکھیں کتنی بے پرواہی اپنے, کتنی بے پرواہی کرتے. مسترب ہو, تمہیں پرواہ نہیں. سنڈے کو برکت یاد رکھے کہ اسی کی ہے جو پرواہ کر کے آتا ہے. اس کی پرواہی کرنی پڑے گی, ایسے نہیں. ہولی اسپرٹ کے تابع کہ اگر ہم روح کے باعث زندہ ہیں تو پھر روح کے موافق چلے بھی. زندگی دینے والا روح, نئے سرے سے پیدا کرنے والا روح ہمیں, اور نئی روح ہمارے اندر جس سے ڈالی ہے, اور پھر ہم اس کے موافق نہ چلیں جس کے موافق زندگی ہے, اور چلے جسم کے کاموں کے موافق. روح کو رنجیدہ ہم کرتے ہیں جب جسم کے کام ہے. تو جسم کے کام کیا ہے؟ آپ جسم کے کام حرام کریں, بت پرستی, چوری, زنا کری, گالیاں, یہ جسم کے کام. لڑائی جھگڑے جسم کے کام ہے. تو یہ بھائی ہمیں بربادی کی طرف لے کے جائے گا. پھر آگے کیا لے کر لے کہ روح کا پھل. اب کوئی بات تا وقت یہ کہ روح نازل نہ ہو, جب آئے گا تو پھر برکت دیکھیے, پھر جسم کے کام نہیں ہوں گے. لیکن اب روح کا پھل کیا ہے؟ بولیے. پہلا محبت, خوشی, اطمینان, صبر, حلم, پرہیزگاری اور نیکی ہے. اور آگے لکھا ہے اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کی خواہشوں سمیت اپنے آپ کو صلیب پر اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ دیا, کھینچ دیا اپنے بدن. وہ کہتے ہیں اپنے جسم کے موافق نہیں چلنا, روح کے موافق چلنا ہے. تو بھائی کس کے موافق چل رہے ہیں؟ آج ہولی اسپرٹ کی عید ہے, پینٹیکوسٹ نازل ہوا ہے ہم پر, ہمیں بلیس کرنے کے لیے, برکت دینے کے لیے, ہماری مدد کرنے کے لیے, ہمیں دنیا میں سے نکال کر آسمان پر لے جانے کے لیے جہاں مسیح ہے وہاں پر. تو بھائی جس نے سارا کچھ کرنا ہے, ہم اسی کی پرواہ نہیں کر رہے, ہم اسی کو وقت نہیں دے رہے, اسی کے لیے دعا نہیں کر رہے. تو جس سے آگے تک لے کے جانا ہے, تو جس سے نیچے تک لے کے جانا ہے, ہم اس کے موافق چل رہے ہیں. میجورٹی اس کے موافق چل رہی ہے جس سے نیچے لے کے جانا ہے, یہ نہیں کہ جس سے اوپر ہیمن پر لے کے جانا ہے. ہیلیلویا. تو روح القدس ہمیں لے کے جائے گا. پرانے نامے میں ایلیا کو اٹھاتا وہاں لے کے جاتا, ہمیں جب اٹھائے گا سیدھا آسمان پر باپ کے پاس لے کے جائے گا. ہیلیلویا. اس کے اس دوسرے مددگار کی آنر کیجیے, ورشپ کیجیے, ریسپیکٹ کیجیے. یہ باپ نے دیا ہے ہمیں, اب تک ساتھ رہے گا. جیتا نہ کیجیے اسے, اس کے تابع رہے, جسم کے کاموں کو نیست کیجیے, روح کے موافق, روح کے پھلوں سے بڑی زندگی گزاریے. روح کی نعمتوں سے بڑھیے. کہے ہمیں نعمتیں دے, کیا نعمتوں کی آرزو رکھو, اور کہتا ہے خصوصاً اس بات کی کہ نبوت کرو اور نعمتیں لے کے آئیے زندگی کے اندر. اس کی برکتوں سے, اس کے پھلوں سے بڑھیے. اصول کی آسائشوں میں رہیں گے, برکتوں میں رہیں گے. نہیں تو یاد رکھے کہ جسم کے موافق چلیں گے تو بربادی, تباہی ہماری ضروری ہے. اس لیے روح کے موافق ہمیں چلنا ہے, کیونکہ روح ہم پر اسی لیے آیا ہے, نازل ہوا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ انعام کے طور پر بخشا گیا ہے, اور جو ابا تک ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک ہم سب آسمان کی بادشاہی میں نہ چلے جائیں, اور وہاں پر خدا باپ, بیٹا, روح القدس
हम तीनों के साथ जो है वो जिंदगी गुजारेंगे। खुदा हमें बरकत दे। गॉड ब्लेस। अपने सरों को झुकाएं।